آج 16 دسمبر ہے اور ایک بار پھر وہ سانحہ جو ہے ہماری یادوں میں زندہ ہو رہا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے اس موضوع پر تو تحقیق کا حق ادا کیا, تو آج اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو یعنی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہمارا ہمسایہ تھا اور اس کی سازش تھی اور اس کی پلاننگ تھی. یہ سب سے بڑی وجہ اس میں بھارت کا کردار ہے. جی شامی صاحب, انفیکٹ اگر میں یہ کہوں کہ اگر اس کی میں پرسنٹیج میں اس کو بانٹوں تو 60% ذمہ داری یا اس کا سارے سانحے کی ذمہ داری وہ تو جاتی ہے بھارت پر. بھارت یہ کام بہت پہلے شروع کر چکا تھا اور لینگویج رائٹس کے زمانے ہی سے گڑبڑ شروع ہو گئی تھی, اور اس کے بعد ان کا تعلق شیخ مجیب الرحمان صاحب سے 1958 سے معاملہ شروع ہو چکا تھا, اور پھر وہ معاملہ چلتا ہی رہا تھا کہ اور یہ جا کے اگرتلہ کانسپریسی کیس تو 1967 میں جا کے پکڑا گیا اور اس کے کیسز بھی چلے, مگر وہ پھر ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ بھی اس وقت تک ویک ہو چکی تھی, بے انتہا پولیٹیکل پریشر ہوا اور شیخ مجیب الرحمان صاحب کو چھوڑ دیا گیا بغیر اس کیس کے فیصلے ہوئے, تو جس کے بعد پھر یہ معاملہ چلتا ہی گیا. تو 60% کی ذمہ داری تو ہر حالت میں اس میں انڈیا کی ہے ہی, باقی ہماری بھی ہے. جو پنڈت جواہر لال نہرو ہیں ان کے دور میں ہی رابطے ہو چکے تھے اور یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو ہم نے الگ الگ کرنا ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. انفیکٹ بھارت نے اس بات کو 1946-47 میں ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ اکھنڈ بھارت کے بالکل خلاف بات ہے, یہ 2 نیشن تھیوری از ناٹ ایکسیپٹیبل اور پاکستان کا بننا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد ان کی اس ساری حرکتوں میں مزید شدت آ گئی. مگر پھر شامی صاحب کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں کہ وہ جو اردو بنگالی کا معاملہ ہوا, اگر اس کو ہم 8 سال تک نہ چلتے رہنے دیتے, 1948 سے معاملہ شروع ہوا, 1956 میں جا کے کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا کہ بنگالی کو بھی سیکنڈ لینگویج مان لیا جائے. اگر اس کو 48 میں کر لیتے, 49 میں کر لیتے تو غالباً انڈیا اس کو اتنا فائدہ نہ اٹھا پاتا. جو پہلا دستوری مسودہ ہے ہمارا 54 میں جو منظور ہوا محمد علی بوگرا کے دور میں, اس وقت ہی طے کر لیا گیا تھا کہ بنگالی جو ہے وہ بھی اردو کے ساتھ ساتھ ہماری قومی زبان ہوگی. جی ہاں بالکل, مگر اس کو ہم نے اناؤنس نہیں کیا اور اس کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کروایا. سر یہ مطالبہ درست تھا ویسے ڈاکٹر صاحب شیخ مجیب کا کہ جی آپ جو ہیں وہ سرکاری زبان بنگالی کو بنانا چاہتے ہیں مغربی پاکستان میں بھی؟ بھائی یہ بات تو اب آگے چلے نا, اس سے یہ شیخ مجیب کا مطالبہ نہیں تھا, یہ تو اب پھر وہاں تو مشرقی پاکستان پورا ایک زمانے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کو تسلیم کر لیا گیا. بنگالی زبان جو تھی وہ اردو کے ساتھ ساتھ وہ سرکاری حیثیت اس کی تسلیم کر لی گئی. تو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے یعنی مشرقی پاکستان میں جو صنعتی ترقی ہوئی اس کا بھی ذکر کیا ہے, جو ملازمتوں میں اس کا حصہ بڑھا اس کا بھی ذکر کیا ہے. تو بنیادی جو داخلی وجہ ہے بنیادی, یعنی وہ تو پھر ہم یہی کہیں گے ان کی سیاسی محرومی تھی یا سیاسی احساس محرومی تھا. سر سیاسی احساس محرومی تھا, مگر اس کو ہوا دینے والا بھی تو کوئی تھا نا, اور اس کو ساری جو سپورٹ مل رہی تھی وہ بھارت سے مل رہی تھی. پہلے تو وہ پیسوں کے تھرو دیتے رہے. 1970 کا الیکشن پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت فیئر اینڈ آنیسٹ الیکشن ہوا. میری جسٹس ستار اس زمانے میں ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر تھے ان سے میری کم سے کم 5 یا 6 دفعہ ملاقات ہوئی ڈھاکہ میں ان ارلی 80s, کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب میں اپنے بہن بھائیوں کی قبریں ڈھونڈ رہا تھا, کیونکہ میرے تو 17 بہن بھائی شہید ہوئے تھے مشرقی پاکستان میں. تو جسٹس ستار سے اس زمانے میں ہماری 6-7 دفعہ ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے 18 خط دکھائے کہ میں نے یہ 18 خط لکھے ایوب خان صاحب کو کہ یہ سارے
یہ اس کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے اور اس کے اندر بیلٹ باکسز کو سٹف کیا گیا ہے عوامی لیگ کی طرف سے. عوامی لیگ نے دوسرے جلسے نہیں ہونے دیے. یحییٰ خان کو انہوں نے لکھے, یحییٰ خان کو انہوں نے خط لکھے, 18 خط دکھائے اور انہوں نے کہ کس طریقے سے عوامی لیگ نے یہاں بدماشی پھیلائی اور دوسرے اور پارٹیز کے تو جلسے بھی نہیں ہو سکے کہ کجا. اور اگر آپ وہ دیکھیں بھی تو شیخ مجیب الرحمان کو بھی کبھی یہ خیال نہیں تھا کہ میں 162 میں سے 160 سیٹیں لے لوں گا. ان کا خیال تھا میں 60-70 زیادہ زیادہ سیٹیں ملیں گی, مگر انہوں نے کسی اور کو کھڑے ہی نہیں ہونے دیا. اور ہم اتنا چکر میں پڑے کہ ہم نے اس ساری چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیا اور اس کو کویسچن بھی نہیں کیا, کیونکہ غالباً کچھ لوگ جلدی میں تھے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو سیٹل کیا جائے.